ایک ایسا شخص جس کی ترقی اور تعیناتی بہت حیران کن طریقے سے ہوئی۔ اس شخص کی کہانی دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان میں سیاستدان کیسے بنائے جاتے ہیں۔ بی ایس سی ہسٹری اور باٹنی کی ڈگری والا بیوروکریٹ کیوں وابڈا چیئرمین بنا؟ پھر کیوں اس شخص کو ملک کا سب سے اہم معاشی عہدہ گورنر اسٹیٹ بینک دیا گیا؟ بیوروکریٹ کیسے پاکستان کے اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا اور کیسے یہ شخص ایوب خان سے نواز شریف تک ہر حکمران کا منظور نظر بنا؟ کہانی ہے پاکستان کے صدر اسحاق خان کی، جن کی شاطر مزاجی آپ کو حیران کر دے گی۔ اور اسحاق خان کے اقتدار کی اعلیٰ ایوانوں تک پہنچنے کی کہانی انتہائی حیران کن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو بہت پہلے سے چن لیا گیا تھا۔ صدر اسحاق خان پاکستان بننے سے پہلے 1915 میں بنوں میں پیدا ہوئے۔ صدر اسحاق خان نے ابتدائی تعلیم بنوں سے حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج پشاور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پشاور یونیورسٹی سے بی ایس کیمسٹری اور بایو میں مکمل کی۔ انہوں نے 1941 میں انڈین سول سروسز کا امتحان پاس کیا، پھر پاکستان بننے کے بعد صوبہ سرحد یعنی کہ موجودہ خیبر پختونخوا میں تعینات ہو گئے۔ 1956 میں اسحاق خان کو صوبہ سندھ میں ہوم سیکرٹری بنایا گیا۔ 1958 میں ان کو وزارت زراعت میں سیکرٹری بنا دیا گیا۔ یہیں سے شاید وہ منظور نظر ہوئے اور ان کی پہلی حیران کن تعیناتی ہوئی۔ کیمسٹری اور بیولوجی کی ڈگری کے باوجود ان کو وابڈا کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی ایک اور حیران کن تعیناتی ہوئی، ان کو فائنانس کا وفاقی سیکرٹری بنا دیا گیا۔ پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو کے منظور نظر ہوئے اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس سے بھی عجیب تعیناتی کی اور ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر تعینات کر دیا۔ یہ تعیناتی اس لیے بھی حیران کن تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر تو ماہر معاشیات یا ماہر مالیات ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک بیوروکریٹ ہی کیوں؟ اس کے بعد شاید ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخ کی بدترین غلطی کی، جس کا خمیازہ آنے والی حکومتوں کو بھگتنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو گورنر کے عہدے سے ہٹا کر دفاع کا سیکرٹری بنا دیا۔ یہیں سے ان کے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تعلقات بنے اور انہی دنوں میں ان کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کرنے کا سوچا گیا۔ اس دوران انہوں نے ایٹم بم بنانے پر بھرپور توجہ دی اور زیادہ تر معاملات اپنی نگرانی میں سر انجام دیے۔ اس دوران انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا دیا اور اب یہاں پھر جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو ملک کے طاقتور ترین بیوروکریٹ اسحاق خان کو وزیر خزانہ تعینات کر دیا گیا۔ انہوں نے اس سارے عرصے میں ضیاء الحق کی ہر پالیسی کی حمایت کی، چاہے وہ ضیاء الحق کا صدر بننا ہو یا پھر ملک میں اسلامی نظام لانے کا ریفرینڈم ہو۔ یہاں پر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اسحاق خان کے پاس تمام حکمرانوں کا اعتماد حاصل کرنے کا گور تھا۔ پھر 1985 میں اسحاق خان نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا یا پھر ان کو لایا گیا۔ وہ 1985 میں آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑے اور جیت گئے اور حیران کن طور پر چیئرمین سینٹ بھی بن گئے۔ پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اور بھونچال آیا جب آرمی چیف، ملک کا طاقتور ترین شخص اور صدر ضیاء الحق ایک جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ یہیں پر اسحاق خان کے لیے سٹیج پہلے سے تیار تھا کیونکہ وہ سینٹ چیئرمین تھے اور اصولوں کے مطابق انہوں نے پاکستان کے صدر کا عہدہ سنبھالا اور نئے الیکشن کا اعلان کیا۔ بے نظیر بھٹو الیکشن جیت کر وزیر اعظم بن گئیں اور یہاں بھی اسحاق خان کا جادو چلا۔ بے نظیر بھٹو نے اسحاق خان کو ہی امیدوار ڈکلیئر کیا اور وہ منتخب صدر بن گئے، لیکن یہاں بھی وہ وزیر اعظم کے بہت سے فیصلوں کے خلاف تھے اور ان کے خلاف باقاعدہ سازشیں کرتے نظر آئے۔ پھر انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا اور ملک میں نئے الیکشن کا اعلان ہو گیا۔ اب غلام اسحاق خان نواز شریف کے قریب ہو گئے اور انہیں وزیر اعظم بنوانے کے لیے تگ و دو کرنے میں لگ گئے۔ نواز شریف الیکشن جیت کر وزیر اعظم بن گئے۔ نواز شریف نے بطور وزیر اعظم 8ویں ترمیم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف اور صدر اسحاق خان میں ٹھن گئی۔ اپنا اقتدار جاتا دیکھ کر اسحاق خان نے نواز شریف پر کرپشن کا الزام لگایا اور اسی 8ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کو بھی گھر بھیج دیا۔ لیکن چند ہفتوں بعد ہی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ تبدیل کیا اور نواز شریف نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ پھر عدلیہ اور آرمی نے مل کر ملکی معاملات میں دخل اندازی کی اور ایک عہدے کے مطابق صدر اسحاق خان اور نواز شریف نے استعفیٰ دیا اور نئے الیکشن کا اعلان ہوا۔ بے نظیر بھٹو ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئیں۔ تب بھی اسحاق خان نے ایک بار پھر صدر بننے کی کوشش کی، پر اس بار بے نظیر بھٹو ڈٹ گئیں اور یوں ایک ڈکٹیٹر صفت صدر کا
سیاسی سفر اختتام پذیر ہوا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ، اللہ حافظ۔